کہ فوج کے اندر اگر ایک جنرل قمر جاوید باجوہ گروپ ہے تو دوسرا لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید گروپ بھی ہے، اور یہ دو گروپس آپس میں بھی اختلاف رکھتے ہیں، اور اس وقت پاکستان کی افواج کے اندر انٹرنلی بھی دھڑے بازی ہے۔ بڑی ڈیولپمنٹ ہے دیٹ از یو ایس انڈیا جو 2+2 منسٹریل ڈائیلاگ ہوا، اور اس میں جو انہوں نے پاکستان کو یاد کیا، بھارت اور امریکہ کی بات چیت اور ان کے تعلقات پہ نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ صرف رجیم چینج کا نہیں تھا۔ عمران خان ایک مسئلہ ضرور تھا، ایک رکاوٹ آپ کہہ لیجئے رستے میں، وہ ہٹا دی گئی، لیکن آگے جیسے جیسے چیزیں کھل رہی ہیں اس کے معاملے میں اگر ان پہ آپ نظر دوڑائیں تو پھر آپ اس معاملے کی اس قصے کی سازش کی گہرائی آپ کو نظر آنا شروع ہوتی ہے۔ وہ پتہ ہے کہ جو انڈیا ہے، انڈین سرکار جو ہے، جب جاپنیز پرائم منسٹر کشیدہ آئے تھے انڈیا میں تو جو جوائنٹ کمیونٹی آیا تھا، اس جوائنٹ کمیونٹی میں انہوں نے پاکستان کو کہا تھا کہ بھائی یہ جو دہشت گردی کروانی ہے یہ بند کریں۔ اچھا، پاکستان پوری دنیا میں ڈوسیئر بیچتا، کوئی رسپونڈ نہیں کرتا، اور کوئی ملک کسی کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کے کوئی ایسا جوائنٹ کمیونٹی دے جس میں وہ لکھے بھارت کو کہ جی بھارت جو ہے پاکستان میں دہشت گردی کا ہے۔ کوئی ملک ہمیں نہیں ملا۔ نمسکار دوستو، سواگت ہے آپ لوگ کا ہندوستانی اسپیشل کی ایک اور نئی ویڈیو میں۔ دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کو لگاتار جھٹکے لگ رہے ہیں، لیکن اب جو جھٹکا لگا ہے وہ پاکستان کے لیے انٹرنیشنلی بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ انڈیا اور جو یو ایس ہے اس کے بیچ میں 2+2 کی میٹنگ ہونے والی تھی، جو کہ ہوئی۔ اس کے بعد سے جب وہاں پر پاکستان کے بارے میں بات کیا گیا تو وہاں پہ صاف طریقے سے یہ کہا گیا کہ جو پاکستان ہے وہ آتنکوادی گھٹنائیں روکے۔ دوستو اس کے پہلے بھی جب جاپان کے پرائم منسٹر انڈیا کے دورے پہ آئے تھے تب انہوں نے جوائنٹ کانفرنس کے دوران انہوں نے صاف طریقے سے یہ کہہ دیا تھا کہ جس پرکار سے آتنکواد پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے اور خاص کر کے جو بھارت ہے وہ اس کا شکار بن رہا ہے، اس میں جو پاکستان ہے وہ آتنکواد گتیویدیاں روکے۔ تو کہیں نہ کہیں جو بھارت کی آتنکواد پالیسی ہے جس سے کہ بھارت جو ہے پوری دنیا میں پاکستان کی پول کھولتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیسے پاکستان جو ہے آتنکواد کو سپورٹ کر رہا ہے، اور پاکستانی آرمی جو آتنکوادی ہیں ان کو ٹرینڈ کرتی ہے اور دوسرے دیشوں میں بھیجتی ہے، اس کا سمرتھن آج پوری دنیا کر رہا ہے۔ لیکن جو پاکستان ہے اس کو لگاتار اب جھٹکے بھی لگنے اسٹارٹ ہو گئے، کیونکہ جس پرکار سے اب امریکہ کی طرف سے بیان آیا ہے وہ صاف کرتا ہے۔ تو چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس بیان کے بعد جو پاکستانی ہیں ان کا کیا ریئیکشن۔ ناظرین اکرام، ایک انتہائی سخت اعلامیہ جاری ہوا ہے اور بہت ہی کلیئر دو ٹوک اور واضح باتیں سامنے آئی ہیں پاکستان کی افواج کی جانب سے، اور جنرل باجوہ نے عمران خان کی سازشی خط پر مدد کیوں نہیں کی؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جو ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور نوشن بھی پایا جاتا ہے کہ فوج کے اندر اگر ایک جنرل قمر جاوید باجوہ گروپ ہے تو دوسرا لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید گروپ بھی ہے، اور یہ دو گروپس آپس میں بھی اختلاف رکھتے ہیں، اور اس وقت پاکستان کی افواج کے اندر انٹرنلی بھی دھڑے بازی ہے۔ لیکن یہ پورے کا پورا معاملہ اور اس کا پریس ریلیز اور اس میں اندر کی خبر کیا ہے اور اب آگے چل کر ہونے کیا جا رہا ہے، اس پریس ریلیز کا، اس اعلامیے کا مطلب کیا ہے، اور اس نے کس طرح سے آنے والے وقت کی ڈائریکشن واضح کر دی ہے کہ اس وقت فوج کہاں پر کھڑی ہے اور آنے والے دنوں میں پاکستان کی افواج کہاں پر کھڑی ہوں گی۔ اب ایک دو چیزیں آپ نے بڑی واضح سمجھ لینی ہے کہ جب سے عمران خان کی حکومت گری ہے تب سے نہیں بلکہ اس سے تقریباً 1.5-2 ہفتے پہلے سے، یعنی کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے، اس طرح کی ایک کیمپین ہو رہی تھی کہ نیوٹرل نہیں رہا، بلکہ نیوٹرل جو ہے وہ عمران خان کے کیمپ سے نکل کر دوسرے کیمپ میں جا چکا ہے۔ اپوزیشن کو جو کہ اب حکومت بن چکی ہے اسے پاکستان کی افواج کی طرف سے ایک تھپکی بھی دی گئی ہے، ان کے ساتھ رابطے بھی ہیں، رات گئے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، پیغام رسانی بھی ہو رہی ہے، اور یہ تمام تر چیزیں۔ اب اس میں کچھ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ ناظرین اکرام، فوج پر انگلیاں اٹھیں کیوں؟ یہ ایک بڑا بنیادی سا سوال ہے، اور ظاہری سیاست سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن فوج پر انگلیاں اٹھنے کی تاریخ میں پھر آپ کو میاں نواز شریف تک جانا پڑے گا۔ میاں نواز شریف کا گجرانوالہ جلسے میں جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کا ایک ساتھ نام لینا اور انہیں پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار قرار دینا، انہیں
पाकिस्तान पर एक चलती फिरती हुकूमत को घर भेजने का इल्जाम और एक नाअहल टोले को पाकिस्तानी कौम पर मुसल्लत करने का जो मेन इल्जाम है वो जनरल बाजवा पर लगा। बड़े पाकिस्तान के हालात तो गंभीर हैं और इन गंभीर हालात में एक और डेवलपमेंट हुई है जो कि बड़ी डेवलपमेंट है, दैट इज यूएस इंडिया जो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ और उसमें जो उन्होंने पाकिस्तान को याद किया। वो खैर ये तो एक बड़ी, अगर आप जाएं पढ़े स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो क्या कहता है तो एक पता ये चलता है कि वाकई देखिए ना, जब अमेरिका ने किसी के साथ प्रॉपर ताल्लुक बनाना हो और वो समझते हो अगले ममालिक में पोटेंशियल है तो वो किस तरह का फिर डायलॉग करते हैं, क्योंकि आगे उनको नजर आता है कि वो ममालिक कितने सीरियस हैं। पाकिस्तान का शुरू से ये रहा है कि पिछले 75 साल से अदर देन सिक्योरिटी हम अपने आप को अमेरिका के सामने पिच नहीं कर सके और वो कैपेसिटी नहीं थी कि हम बता सकते। मैं अगले दिन सुन रहा था, थोड़े दिन पहले, मैं शायद कहता हूँ कि शायद मैं ये बातें करता हूँ लेकिन बहुत सारे लोग ये बात जो है ना वो मेरी बात को स्टैम्प कर देते हैं। मैं अगले दिन सुन रहा था कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो ये कह रहे थे, फवाद हसन फवाद साहब ये कह रहे थे, जो प्राइम मिनिस्टर के साथ 4 साल 5 साल काम किया, 2 प्राइम मिनिस्टर के साथ, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कैपेसिटी इश्यूज हैं, सीरियस कैपेसिटी इश्यूज हैं और वो कहते हैं हम मानते नहीं है लेकिन हैं। बहरहाल नहीं हो, ये जो 2+2 डायलॉग हुआ उसमें उन्होंने पाकिस्तान को सही दबाया। और आपको पता है कि जो इंडिया है, इंडियन सरकार जो है, जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर कशीदा आए थे इंडिया में तो जो ज्वाइंट कम्युनिके आया था, उस ज्वाइंट कम्युनिके में उन्होंने पाकिस्तान को कहा था कि भाई ये जो दहशत गर्दी करवानी है ये बंद करें। अच्छा, पाकिस्तान पूरी दुनिया में डॉसियर बेचता, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता और कोई मुल्क किसी की इतनी जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ मिल के कोई ऐसा ज्वाइंट कम्युनिके दे जिसमें वो लिखे भारत को कि जी भारत जो है पाकिस्तान में दहशत गर्दी का। कोई मुल्क हमें नहीं मिला, और अगर कोई मुल्क मिला तो मुझे बता दे, कोई एक मुल्क नहीं मिला। इसे क्या कहते हैं? इसे ग्लोबल आइसोलेशन के अलावा और क्या कहते हैं? हम मानते तो नहीं है ना, हम ये कहते हैं अच्छी अच्छी तारीफें करो, अच्छी अच्छी बातें बताओ अवाम को। और आजकल जब इमरान खान साहब ने अमेरिका की तरफ अपनी तोपें कर ली हैं और वो समझते हैं कि मैं अगला इलेक्शन इसीलिए जीत सकता हूं और मैं मस्कीन और मजलूम और यतीम और गरीब और लाचार सियासतदान तभी बन सकता हूं कि मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश कर दी है, तो ये जो है ये उन्होंने आप अमेरिका की तरफ रुख कर दिया। और अजीब फलसफा देखिए कि पाकिस्तानी जो है कितनी अजीब, हमारी अंदर कितनी तकसीम है। पाकिस्तानी जो है, मैं कल देख रहा था कि पाकिस्तानी अपनी एम्बेसी जो वॉशिंगटन डीसी है उसके सामने एहतजाज कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, और अपनी एम्बेसी के सामने अमेरिका के खिलाफ अमेरिका में ही खड़े हो गए। मतलब बंदा क्या इसमें कह सकता है? खैर नहीं हो, जो मैं बात बताना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे मैं खित्ते के हालात पे नजर दौड़ाता हूं, भारत और अमेरिका की बातचीत और उनके ताल्लुकात पे नजर दौड़ाता हूं, तो मुझे बार बार ये एहसास होता है कि ये मसला सिर्फ रजीम चेंज का नहीं था। इमरान खान एक मसला जरूर था, एक रुकावट आप कह लीजिए रास्ते में, वो हटा दी गई, लेकिन आगे जैसे जैसे चीजें खुल रही हैं उसके मामले में अगर उन पे आप नजर दौड़ाएं तो फिर आप उस मामले की, इस किस्से की, साजिश की गहराई आपको नजर आना शुरू होती है। आप देखिए कि शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठाया वजीर आजम का और मुख्तलिफ ममालिक से मुबारकबादें भी आई, उनकी बात मैं बाद में कर लूंगा, लेकिन मैं सिर्फ भारत का किस्सा अभी आपसे डिस्कस करता हूं। मोदी साहब ने जो जवाब जो मुबारक का एक भेजा मैसेज, उसमें उन्होंने फिर वही राग अलापा कि टेरर फ्री होना चाहिए माहौल साउथ एशिया का। यानी ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में कई सालों से टेररिज्म बेतहाशा करवाया, इंसानी जानें गई। मैं तो हमेशा जो 80,000 लोग हमारे मारे गए, जिनको हम ये कहते हैं कि हमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, मैं उन्हें हमेशा कुर्बानी नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि ये नरेंद्र मोदी कातिल है और ये 80,000 लोग कत्ल किए गए हैं बाहर से साजिशों के जरिए।
آپ کو یاد ہوگا کہ سال پہلے ہم نے ایک ڈوزیئر بھیجا تھا جس میں کہ ہم نے تمام وہ شواہد، خاص طور پہ اس میں جو پیسے منی ٹرانزیکشنز وغیرہ تھے دہشت گردوں کو، وہ ہم نے سارے بے نقاب کیے اور ڈوزیئر پوری دنیا کو دیا۔ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھارت پاکستان میں ٹیررزم میں ملوث ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ میں اور آپ بالکل ایسے ہمیں ایک وہم ہو چکا ہے تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں، نہیں، ہم نے تو باقاعدہ شواہد کے ساتھ وہ دیا۔ پھر حافظ سعید کے گھر کے باہر پچھلے سال جو دھماکہ ہوا اس میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ دبئی سے اور پھر بھارت سے لنک نکلے، اور وہ بھارتی تھے جو اس سارے سلسلے کو چلا رہے تھے، وہ سارے لوگ پکڑے بھی گئے۔ تو یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے کہ الٹا چور کوتوالی کو ڈانٹے والی بات ہے کہ ہم تو خود مارے گئے اس ٹیررزم میں، اور بھارت ہمیں کہہ رہا ہے ٹیرر فری ہونا چاہیے، اچھی مبارک ہے یہ شہباز شریف کو دی۔ لیکن یہاں نہیں رکا معاملہ، پھر اس کی سازش کا ایک اور رخ، بڑا حصہ جہاں امریکہ اس کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو امریکہ کی کڑی پھر آپ کے ساتھ ملتی ہے۔ واشنگٹن میں بھارت کا اور امریکہ کا اجلاس ہوتا ہے جیسے وہ اسٹریٹجک ڈائلاگ کا ایک سیشن کہتے ہیں، اور وہاں سے ایک اعلامیہ جاری ہوتا ہے جو امریکہ اور بھارت دونوں ایشو کرتے ہیں،